بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے 14 سے زیادہ یعنی 16-17 چیزیں ایسی بتائی تھیں جو بہت ضروری تھیں اور ہم ان کو بہت ضروری کہہ بھی رہے تھے۔ ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر کچھ وضاحت ہونی چاہیے، لیکن ان کی وضاحت کے لیے ہم کسی اور دن کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا سیکنڈ ولاگ بنانا چاہیں گے، لیکن آج ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کر رہے ہیں، لہذا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کا انتظار آپ کو کرنا چاہیے، کسی اور دن انشاءاللہ کریں گے، آج اس کا موقع نہیں ہو سکا۔ بہرحال ابھی ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے اندر جہاں اور بہت ساری صفات ہونی چاہیے، وہیں بعض اور کوالٹی ہونی چاہیے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اب سے پہلے کہا تھا کہ گناہوں سے بچ کر رہنا ہے۔ جتنا گناہوں سے بچیں گے اور گناہوں سے جتنا بچ کر جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا زیادہ بہتر اور نفع بخش ہوگا۔ لیکن آج ہم جو کہنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کو قابو کیجیے۔ آپ درود شریف کا لطف لینا چاہتے ہیں، 3 چیزوں کو قابو کیجیے۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں صرف آج 3 چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے 3 باتیں کہہ رہا ہوں۔ کیا کیا 3 چیزیں؟ ایک تو اپنی خوراک پر کنٹرول کیجیے۔ جہاں چاہا وہاں کھا لیا، جو چاہا وہ کھا لیا، جتنا چاہا اتنا کھا لیا، جس دعوت میں چاہا چلے گئے، جس شادی میں چاہا چلے گئے، چاہے وہاں کسی بھی طرح کا ماحول تھا، اسلامی تھا، غیر اسلامی تھا، خرافاتی ماحول تھا، کچھ بھی تھا، بس منہ اٹھایا اور چلے گئے۔ یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا۔ دوسری چیز ہے کہ جہاں ہر ایک دعوت میں شریک ہونے سے اعراض کرنا چاہیے، وہیں جو بھی دل چاہا وہ کھانے لگ گئے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں چاہا وہیں لگ گئے کھانے، نہیں۔ پیٹ بھر گیا ہے مگر شوق نہیں بھرا ہے، طبیعت نہیں بھری ہے، ہوس جس کو کہیے، کھانے کی ہوس نہیں بھری ہے، بس لگے ہوئے ہیں کھانے پر، پیٹ بھرنے کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ روحانیت کی دشمن چیزیں ہیں، یہ چیزیں روحانیت کی دشمن ہیں۔ کھانے پر قابو کیجیے، کھانے پر قابو کیجیے۔ جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے کھائیے۔ اگر آپ کی خوراک 2 روٹی ہے، 2 روٹی میں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، یا چاول کی دنیا سے اگر آپ ہیں اور چاول ایک پلیٹ میں اگر آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، تو اس میں 1-2 لقمے چھوڑ، باقی کم کر دیجئے، اپنی خوراک میں سے 1-2 لقمے کم کر دیجئے۔ چاہے روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، 1-2 لقمے کم کھائیے۔ خوراک آپ کی 2 روٹی تھی، 1-2 لقمے کم کھائیے، آپ کم خور لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور 1-آدھ لقمہ بھی زیادہ کھایا تو آپ زیادہ کھانے والوں میں ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امت میں سب سے پہلی بدعت جو آئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی آئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جب وسعتیں بھی تھی نا، ہمیشہ تو تنگی نہیں تھی، جب وسعتیں بھی تھی نا، اس وقت میں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ امت میں سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی داخل ہوئی۔ اس لیے پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، اگر روحانیت کے طلبگار ہو تو، روحانیت کے طالب علم ہو تو۔ یہ نہیں ہے کہ بس مل جائے کھانے کو، جیسا بھی مل جائے بس لگے رہیں گے، جتنا بھی ملے گا بس چھوڑیں گے نہیں، 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 نہیں۔ یہ روحانیت کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کا طالب علم کبھی بھی یاد رکھیے گا کثیر خور نہیں ہو سکتا، زیادہ کھانے والا نہیں ہوگا۔
روحانیت کا طالب علم تو کم کھانے والا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز کیا ہے؟ سونے میں کمی کی جائے، اپنی نیند، ڈاکٹرز مجھ سے لڑنے نہ لگ جائیں، ڈاکٹر تو کہتے ہیں پیٹ بھر کر سویا کرو، ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں، لیکن روحانیت میں نہیں چلتا یہ۔ روحانیت میں ہوتا ہے اپنی نیند کو کم 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 اور کم اور کم اور کم کرتے کرتے اسے بہت کم پر لائیے، بہت کم پر لائیے، اور جتنا آپ کم سوئیں گے اتنی آپ کی روحانیت پروان چڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب کو مت بتانا میری یہ کلپ، ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی لڑیں گے اور مجھ سے بھی لڑیں گے، کہیں گے یہ بیمار کرے گا آدمیوں کو۔ لیکن اصل میں ڈاکٹر صاحب کو اس والے فارمولے کا پتہ نہیں ہے جو ہم بتانے چلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ظاہر سے بہت زیادہ بحث نہیں ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس کو اتنا جگانے میں مدد کرنے کے لیے وہ روحانی قوتیں اس کی معید اور مددگار اور معاون ہوں گی، جن روحانی قوتوں کو ہم اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کم سوئے گا، مگر روحانی قوت چونکہ اس کے پاس ہوں گی، کچھ ایک روحانی فطری قوتیں ہوتی ہیں نا، جب وہ قوتیں اس کے پاس ہوں گی روحانی طور پر یہ مضبوط ہوگا، یوں کہیے اس کی روح جب مضبوط ہو چکی ہوگی تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا سونا بھی کافی ہو جائے گا۔ اس کی مثال سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 24 گھنٹے میں سوتا ہی نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں آرام کرتا ہوں، وہ بھی اگر سنت نہ ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے اسماء الحسنہ کے واسطے سے ایک مخصوص ترتیب سے میں نے دعا کی تھی، تو اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی۔ میں پچھلے سالوں میں جب لاک ڈاؤن اپنے عروج پر تھا، ان دنوں میں ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے گیا، وہاں مجھے ان کے خادمین نے، ان کے مدرسین نے مجھے بتایا کہ حضرت کو یہ ملکہ حاصل ہے اللہ کے فضل سے کہ اگر یہ نیت کر کے لیٹ جائیں کہ مجھے 10 منٹ میں اٹھنا ہے، جیسا ہوتا ہے کہیں جانا ہے یا کسی مہمان کو آنا ہے یا کسی نماز کا وقت ہے یا کوئی بھی بہرحال کوئی بھی مصروفیت کا وقت ہے، کہ 10 منٹ کے ارادے سے لیٹ جائیں تو 10 منٹ میں ہی نیند پوری ہو جاتی ہے، 20 منٹ کا ارادہ لے کر لیٹ جائیں تو 20 منٹ میں ہی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان بزرگ کو، ابھی ہیں الحمدللہ، ابھی ہیں، اللہ انہیں باقی رکھے، مجھ سے مضبوط ہیں، بزرگ تو ہیں لیکن مجھ سے مضبوط ہیں ماشاءاللہ۔ کیسے ہے یہ چیز؟ لیکن میں نے صبح کو ان کے ساتھ ناشتہ کیا، تہجد کے بعد ان کا ناشتہ ہو رہا تھا، صبح کو تہجد کے بعد بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ، پھر بہرحال دسترخوان اشراق کے بعد بھی لگا، تو اس میں صبح میں تو چائے وغیرہ ہو گئی وہ ہلکی پھلکی سی جو بھی وغیرہ وغیرہ، تو اشراق کے بعد جو ناشتہ لگا تو انہوں نے مہمانوں کے اعتبار سے ناشتہ لگوایا، ان کے جیسے مہمان نوازی کا والا دسترخوان ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے اس طرح کا لگوایا، لیکن ان کا اپنا دسترخوان کیسا تھا؟ ان کا اپنا جو ناشتہ تھا، رات کی روٹی تھی یا ہو سکتا تازہ بھی رہی ہو، بہرحال ایک آدھ روٹی کچھ اس ٹائپ کی تھی، اور کوئی سیدھا سادہ سا سالن نما کچھ تھا، اور وہ اسے اس میں ڈال کے ایسے کھا رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے اتنا بڑا آدمی کس طرح کا ناشتہ، اتنا سیدھا سادہ ناشتہ کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی ذرا کئی سال ہو گئے ہیں اس لیے بہت زیادہ یاد نہیں آ رہا، لیکن جو میں بتا پا رہا ہوں بہرحال اتنا سیدھا سادہ ناشتہ، لیکن ان کا ملکہ کیا تھا کہ اگر 10 منٹ کے لیے لیٹ جائیں تو 10 منٹ میں نیند پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو کیا ہوگا جب آپ کی نیند کم سے کم ہونے لگے گی، آپ تھوڑی دیر سونے کو کافی سمجھنے لگیں گے، اور مکروہ اوقات میں نہیں سوئیں گے، مکروہ اوقات میں نہیں، جیسے فجر کے بعد کا سونا، عصر کے بعد کا سونا، عشاء سے پہلے سونا، ان اوقات کو پسند نہیں کیا جاتا سونے کے لیے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر سونا سنت ہے،
رات میں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، تو ان اوقات میں آرام کیا جائے اور اس میں سے کٹ کیا جائے، اس میں سے کمی کی جائے، اور مکروہ اوقات کے سونے کو بند کیا جائے۔ اب دیکھیے آپ کے اندر روحانیت دھیرے 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 بیدار ہونی شروع ہوگی انشاءاللہ، جبکہ اور بھی سب کچھ ٹھیک ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے فضول گوئی کی، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی بولنا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی بولنا ہے۔ یہ بیمار ہے روحانی طور پر۔ روحانیت کا طالب علم ضروری گفتگو میں بھی یہ سوچتا ہے اگر 4 جملے بولوں تو 2 سے کام چلاؤں، 4 جملے بولوں تو 2 ہی ایسے لاؤں کہ 2 ہی 4 کا کام کریں، یعنی کم بولوں، زیادہ نہ بولوں، اور جو میرا بچا ہوا وقت ہے اس کو درود شریف پڑھوں، ذکر کروں، اللہ اللہ کروں۔ ہم تو چونکہ درود شریف کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم درود شریف کی ہی بات کریں گے۔ ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ستو پھانکتے تھے۔ کہ حضرت آپ ستو پھانکتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر جتنی دیر میں کھانا کھاؤں اور جتنی دیر میں ستو پھانکوں تو وہ ستو پھانکنا میں میرا اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس غلطی سے کوئی بلا لے بیچارہ، غلطی سے کوئی بلا لے اپنے یہاں شادی میں، بس پھر تو اللہ کا فضل ہے، آج تو نماز بھی معاف اور ذکر بھی معاف اور سب کچھ ختم ہو، بس دعوت زندہ باد۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جس وقت میں مسجدیں خالی پڑی ہیں، میرج ہوم آباد ہیں، اپنی تمام حرام کاریوں اور حرام شکلوں کے ساتھ آباد ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، حفاظت رکھے، ہدایت عطا فرمائے امت کو۔ افسوس ہوتا ہے۔ خیر بہرحال، تو 3 باتیں ہوئیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم بولنا۔ اب بھائی اس کم بولنے کو اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ مت کرنا، بیویوں کے ساتھ خوب بولا کرو تاکہ ان کی دلجوئی ہو، وہ چاہتی ہیں ہمارا شوہر ہم سے بات کرے، مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے بات کرے، تو وہاں جا کر کم سخن مت بننا، وہاں جا کے ان کے دل بہلانے کے لیے بولو، یہ بھی آپ کی عبادت ہوگی۔ اور بیویوں سے بھی کہتا ہوں وہ اپنے شوہر کے سامنے بولا کریں کہ شوہر بھی چاہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بات کرے، تو میاں بیوی خوب باتیں بنایا کرو، اور ایسے ہی اپنی ماؤں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے جا کر باتیں کیا کرو، اپنے کنبے میں، اپنے گھر میں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنی اولادوں میں بیٹھ کر بات چیت کیا کرو۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا بھائی ہم سے بات کرے، ہمارے والد ہم سے بات کریں، وہاں کم سخن نہیں بننا۔ ہاں فضول گفتگو جو ایسی جو لایانی کے درجے میں ہو، جو حرام کی طرف لے جاتی ہے، جیسے غیبت، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، ان سب سے تو بچنا چاہیے۔ لیکن یہ فضول گوئی والی جو بات ہے، بطور خاص ان مجلسوں میں فضول بولنے سے بچنا چاہیے جن مجلسوں میں نہ کوئی دین کا نفع نہ کوئی دنیا کا نفع۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں باہر چوراہے آباد ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی نکل کر جا رہا ہے اسی کا ذکر شروع ہو گیا، اسی کی برائیاں شروع ہو گئیں، کوئی عورت نکل کر جا رہی ہے اسی پر تبصرے شروع، نعوذ باللہ من، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسی جگہوں پر تو خیر بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال کم بولیے، کم سوئیے، کم کھائیے، اور درود شریف کثرت سے پڑھیے، ذکر، اذکار، استغفار، کلمہ طیبہ، قرآن کریم کی تلاوت اور مسنون اعمال و اذکار کا اہتمام کیجیے۔ آپ کی روحانیت بہت تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ میرے لیے اور ساری امت کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں، اور روزانہ ہاتھ اٹھا کر کچھ وقت نکالیں دعاؤں کی قبولیت کا، روزانہ ضرور۔ ہماری اس کلپ کو 10 لوگوں تک شیئر کیا کریں، 4 لوگ نئے لایا کریں آج درود شریف پڑھنے والے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔